السلام علیکم ناظرین، خبریں ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ فرنٹ فٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، جہاں باتیں ہوں گی فرنٹ فٹ پر۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ پوڈ کاسٹ پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجئے۔ جی ہاں، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں آفتاب اقبال صاحب کی۔ جی آفتاب اقبال صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی مجھے بڑی خوشی ہے، خبریں از جسٹ لائک کمنگ ہوم۔ میں نے بڑا بھرپور ٹائم خبریں کے ساتھ گزارا ہے۔ میری بڑی ایسوسیشن، ون آف مائی مینٹورز، ون آف مائی ونڈرفل فرینڈس، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ضیاء شاہد صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے ضیاء شاہد صاحب سے جو ہے نا، صحافت ہی نہیں، لائف کے اور بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جن میں بڑی رہنمائی لی ہے۔ اور عدنان شاہد کے ساتھ بڑا خوشگوار ٹائم گزرا ہے میرا ان پریمیسز پہ۔ خبریں کے کالمز جو ہیں وہ مجھے ہمیشہ ایک بہت بڑا ایک جو بوسٹر ہوتا ہے، مورال بوسٹر تو ہوتا ہے، پروفیشنل بوسٹر ایک میرے لیے رہے گا کہ میرے ایک ایک کالم پہ ضیاء شاہد صاحب مجھے گائیڈ کیا کرتے تھے۔ اور ضیاء شاہد کے بارے میں کہتا ہوں کہ پاکستان نے اگر کوئی چند ایک بہت بڑے ریڈرز پیدا کیے ہیں، یہ بات کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے، لوگ رائٹرز کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، بڑا ریڈر ہونا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ضیاء شاہد بڑے باکمال ریڈر تھے، وہ بڑی تیز سپیڈ میں پڑھا کرتے تھے اور ایک ایک چیز کے بارے میں اس کی جو ہے نا مین میخ نکالتے تھے۔ تو میں نے ہیومر، کامیڈی کو بہتر کرنے میں سمجھتا ہوں بڑا استفادہ کیا۔ ضیاء شاہد خود ہیومر نہیں لکھتے تھے، لیکن بلا کے قدردان تھے میرے ہیومر کا، اور کئی دفعہ ناراض اس وجہ سے ہو جایا کرتے تھے کہ یار تم نے اگر چھپنے کے لیے نہیں بھیجنا ہوتا، میرے گھر بھیج دیا کرو، میں تمہارا کالم چونکہ میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں۔ تو یہ میرے لیے اتنی انکریجمنٹ کی بات تھی کہ ایک تو چیف ایڈیٹر جو آپ کا باس ہے الٹیمیٹ، دوسرا ایک انتہائی سنجیدہ اور خشک آدمی۔ یعنی ضیاء شاہد صاحب صرف دوستوں کے ساتھ فرینک ہوتے تھے، کولیگز کے ساتھ ایک حد تک وہ ایک لیول رکھتے تھے اپنا۔ تو یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں صبح کام کیا کرتا تھا پنجاب اسمبلی میں حنیف رامے صاحب کے ساتھ، اور شام کو میں ضیاء شاہد کے ساتھ۔ تو یہ بڑا لاجواب پیریڈ تھا، میرا لرننگ کا بڑا لاجواب پیریڈ تھا۔ تو اس لیے اگر پہلا پوڈ کاسٹ خبریں کے پلیٹ فارم سے میرا چل رہا ہے تو ایسی ہے جیسے میرے گھر سے میری پہلی چیز نکل رہی ہے۔ دیکھیں جی، ضیاء شاہد صاحب کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑے ہی باکمال آدمی تھے، بڑے باکمال آدمی، اور بہت کم عرصے میں ضیاء شاہد نے وہ سب کچھ کر کے دکھا دیا تھا جو بڑے بڑے جگادری اپنے خاندانی میراث کی بنا پر کیا کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک مزدور تھا، ایک مزدور شخص، ایک مزدور صفت آدمی، جو چیف ایڈیٹر بھی مزدور صفت تھا۔ اور میرے دل میں بڑا احترام ہے ضیاء شاہد کا، خصوصی طور پہ میں سمجھتا ہوں اپنے لیے کہ میں نے ضیاء شاہد سے فیض بھی بہت لیا ہے، میں نے ان سے سیکھا بہت ہے، پروفیشنلی بھی، جیسے میں نے ابھی کہا کہ لائف میں بھی میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ لیکن یہ کہ بعض چیزوں میں آپ حیران ہوں گے کہ بہت کم لوگ انہیں اتنا جانتے ہیں جتنا میں ضیاء صاحب کو جانتا ہوں، کہ میں نے انہیں ابتدائی گزارش کی تھی۔ میں جس دن جوائن کیا نا میں نے، تو میرے لیے انہوں نے گاڑی شاڑی بھیجی ہوئی تھی، شوفر ڈریون گاڑی میرے نام مختص کر دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ آپ کے آنے سے جو ہے نا ایک پورا ماحول خبریں کا بڑا شاندار ہو جائے گا اور بڑا اچھا رہے گا۔ انکریجمنٹ جیسے ایک نئے آنے والے کے لیے کی جاتی ہے۔ میں اس وقت تک صرف کالم لکھتا تھا، تو مجھے ایک انتظامی پوسٹ پہ بھی وہ لے کے آ رہے تھے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آج کل چونکہ میں بہت زیادہ پوڈ کاسٹ اور ویلاگز بہت زیادہ کر رہا ہوں، بقول ہمارا ایک کیریکٹر چچا بوٹا، وہ کہتا ہے تینوں انٹرویو آج کل لگے ہوئے ہیں، تو میں بہت انٹرویوز دے رہا ہوں، اس لیے کہ میری میموارز اکٹھی کرنے میں یہی انٹرویوز بہت معاونت کریں گے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو بس ایسے ہی آپ نے بات کی تو یاد آ گیا، کبھی آج تک ذکر نہیں کیا میں نے، لیکن یہ انتہائی خوبصورت بات تھی جو ضیاء صاحب کے ساتھ یہ میرا انکاؤنٹر اس بات پہ ہوا
یا شاید میں نے کبھی تذکرہ کیا بھی ہو، کیونکہ اتنی عام بات ہے، کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ ہوگا۔ میں نے کہا ضیاء صاحب میں دست بستہ گزارش یہ کرنے آیا ہوں، تھینک یو ویری مچ فار دا لو، رسپیکٹ اینڈ افیکشن یو آر شوئنگ می. My suggestion would be that continue me as your columnist. Don't take me for any official post or anything like that. میرا گزارا نہیں ہوگا. تو کہنے لگے وہ کیوں؟ میں تو ملٹی پلائر لگا رہا ہوں، اتنا بڑا آپ کی سیلری، یہ وہ، ایک کالمنسٹ کو کتنے پیسے ملتے ہیں، یہ تو حیران ہو جائیں گے آپ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں کہ یہ بات نہیں ہے، میں آپ کے ایٹیٹیوڈ سے گھبراتا ہوں، کیونکہ میرا اپنا کافی مسئلہ ہے. تو آپ کے بارے میں بھی بہت مشہور ہے، اور چونکہ میرے ایک دوست بڑے ٹھیک ٹھاک دوست جو ہیں وہ آپ کے ہاں کام کرتے ہیں، سر فہرست علی احمد ڈھلو ہیں، میاں غفار تھا، محسن گورایا، پھر کامران گورایا، کوئی ایک ہو تو میں افضال طالب واز آلسو دیئر، پھر خواتین بے شمار تھیں جو بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ لڑکیاں تھیں وہاں پر. خبریں کا تو بڑا لاجواب ماحول تھا وہاں، خبریں واز لائک اے یونیورسٹی ٹو می. تو میری بات انہوں نے بڑے غور سے سنے، اور میں نے بڑا گھبراہٹ میں یہ کہا کہ ضیاء صاحب میں جان کی امان طلب کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا آپ کے ساتھ آپ کے رویے کی وجہ سے گزارا نہیں ہو سکے گا. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میں کہ جی پرسوں ترسوں جب میں آیا تھا تو آپ نے ایک صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں ہوتا آپ کی جگہ کہتے نہیں، آپ اس سے بھی برا سلوک کرتے اگر آپ کو پتہ ہوتا کہ اس نے کیا کیا. جب انہوں نے مجھے بتایا کہ اس نے کیا کیا تھا تو آپ یقین کیجئے میں واقعی کنونس تھا کہ اس کے ساتھ اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. ایک بات. دوسرا وہ کہنے لگے کام کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، میں فورس بالکل نہیں کروں گا آپ کو، آپ کے ساتھ میرا تعلق ڈبل ہے، آپ میرے دوست بھی ہیں، میرے پاس کالم لکھتے ہیں، اور میرے بھتیجے بھی ہیں، کیونکہ میرا ظفر اقبال صاحب کے ساتھ نیاز مندی کا بڑا پرانا تعلق ہے. میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ بلا جھجک خبریں جوائن کریں، میری قیادت میں کام کریں. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، مجھے آزما کر دیکھ لیں کہ میرا آپ کا ایک دن بھی پھڈا نہیں ہوگا، میرا آپ کا کسی بات پہ تصادم نہیں ہوگا. میں نے کہا جی یہ بات میرے لیے بڑی حیرت کا باعث ہے. میرا اگر حنیف رامے صاحب جیسے لاجواب اور انتہائی نستعلیق پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ ہر تیسرے دن پھڈا ہو سکتا ہے تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ کہنے لگے کہ میں ان باتوں کی بنا پر لوگوں کے ساتھ پھڈا کرتا ہوں. تو میں آپ کے ساتھ پچھلے 2-1 سال سے چل رہا ہوں، آپ میرے پاس کالم لکھتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ میں وہ ایک بھی چیز نہیں ہے، اور یہ میرے لیے خبر ہوگی کہ میرا آپ کے ساتھ پھڈا ہو گیا. تو میں آپ کو نہیں اپنے آپ کو آزمانا چاہتا ہوں، میرے لیے بہت تھا، اٹ واز مور دین انف. تو میں نے جوائن کر لیا، اور میں بڑا ٹھیک ٹھاک بڑا اچھا ٹائم میں اسپینڈ کر رہا تھا وہاں پہ. جب تک میں تھا مجھے بھی کبھی کبھی لو لیٹر مل جایا کرتا تھا کہ آفتاب صاحب، ضیاء صاحب کا بڑا بیوروکریٹک سٹائل ہوتا تھا، وہ فائلیں اسی طرح نکالتے تھے جس طرح چیف سیکرٹری نکالتا ہے. تو اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ یہ آپ نے پرومس کیا تھا، گیسٹ ان ٹاؤن آپ کی ذمہ داری تھی، یہ فلاں بندہ ہو کے چلا گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو اس طرح میرے جیسوں کا آئی اوپنر وہ تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر ہمارے اپنے لچھن ایسے تھے کہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ادروائز شاید میں اب بھی خبریں میں ہی ہوتا. اور بہرحال اٹ واز اے ونڈرفل ٹائم اسپینٹ ود ضیاء شاہد. میں خبریں کو فرد واحد ضیاء شاہد سمجھتا ہوں، اور ضیاء شاہد کے ساتھ کام کرنا میرے صحافتی کریئر میں ایک بہت بڑا لرننگ کا، میں نے ان سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی سیکھی ہیں جو مجھے نہیں پتہ تھا، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو میں جان بوجھ کر نہیں سیکھی ان سے، کہ میرے اندر وہ دل گردہ نہیں تھا جو ضیاء صاحب کے اندر تھا. اور اس لیے ایک بڑا شاندار ٹائم تھا جو ان کے ساتھ سپینڈ کیا. جی اچھا، پاکستان کے اندر بہت بڑے بڑے صحافی ہیں جنہوں نے اپنا نام بنایا ہے، لیکن چند اگر میں ان صحافیوں کی بات کروں جو بڑے ہی دمنگ طریقے سے جنہوں نے اپنا کام سر انجام دیا ہے، تو کس کا ذکر آپ کرنا پسند کریں گے؟ اب دیکھیے اس میں آف کورس ضیاء صاحب ان میں سے ایک یقیناً ہے، اور ضیاء صاحب باقی ایک دبنگ آدمی تھے اور بڑے سرفرے آدمی تھے.
ایک مرتبہ انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کسی نے فون کر کے شکایت کی کہ جی آپ نے عمران کے بارے میں یہ چھاپ دیا ہے آپ کو. تو پہلے وہ سمجھاتے رہے پیار سے, جب نہیں سمجھ آئی تو ضیاء صاحب نے پھر اپنا وہ گیئر بدل دیا, وہ گیئر لگا دیا جو عام طور پہ بڑا ریئر ہوتا ہے. تو میں وٹنس ہوں, میرے سامنے یہ سب کچھ ہوا تھا. باقی اور بڑے بڑے دلیر صحافی موجود ہیں. میں نے بہت سارے دلیر صحافیوں کو دیکھا, کام کرتے دیکھا, بہت قریب سے ان کے ساتھ تو شاید نہیں مجھے موقع مل سکا کہ اب اس میں بزرگان میں آئی رحمان بڑے لاجواب آدمی تھے, بہت بہادر تھے, اور ان کے ساتھ ایک صحبت تھی, ان کے ساتھ کام ایز سچ نہیں کیا. پھر محمد ادریس میرے بزرگوں میں سے تھے, کالم نگار تھے. منو بھائی بہت دلیر تھے, اور وہ بات جو عام طور پر بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے کرنے سے پہلے وہ کر دیا کرتے تھے, لکھ دیا کرتے تھے. ظفر اقبال صاحب کو بطور صحافی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ بہادر تھے. شاعر تو ادیب تو ایک نفیس آدمی ہوتا ہے, اور اب بھی وہ بہادری کا ثبوت دیتے ہیں, لیکن کہیں کہیں ہاتھ ہولا اس لیے رکھتے ہیں کہ اور بہت سے لوگ اس کی زد میں آ جاتے ہیں. مثلا آج سے 2-3 سال پہلے ایک غالباً کوئی ڈیپٹی ایڈیٹر تھے یا کوئی صاحب تھے جو دھر لیے گئے تھے اس وجہ سے کہ ظفر اقبال صاحب نے یہ جو کچھ لکھا ہے یہ پاس کیسے ہو گیا. تو اس لیے یہ لوگ بڑے بڑے بہادر لوگ, بڑے بڑے دلیر لوگ ہم نے دیکھ رکھے ہیں. پھر اگر دیکھا جائے تو جالب صاحب محض شاعر نہیں تھے, شورش کاشمیری بہت بڑا نام, بہت دلیر لوگ تھے یہ, اور ان سے بہت کچھ ہم نے کم از کم آرکائیوز کے ذریعے بہت کچھ سیکھا ہے. البتہ دور حاضر میں جو شخص ایک چیف ایڈیٹر ہوتے, دیکھیں چیف ایڈیٹر ایک کاروباری آدمی بھی ہوتا ہے, اسے پورا کاروبار رن کرنا پڑتا ہے. اب اخبار ایک پوری انڈسٹری, پوری ایک فیکٹری بن چکی ہے. 5000 بندہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کے اوپر, تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے بند ہونا. تو عزت بھی بچانا, اپنا نام بھی بچانا, ناموس بچانا اور کاروبار بھی بچانا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو بین رہتے ہوئے پھر ایک اور میرے باس, وہ بھی بڑے اس معاملے میں دبنگ تھے. وہ نقصان کروانے کے بعد پوچھا کرتے تھے نقصان کس کس چیز کا ہوا ہے, کیسا ہوا ہے, کتنا ہوا ہے, پہلے نہیں سوچتے تھے. وہ تھے مجید نظامی صاحب, اور ان کی وجہ سے بھی کافی سفر کیا اخبار نے, لیکن بہرحال صحافت انہیں ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد کرے گی. اچھا آفتاب اقبال صاحب, اگر میں بات کروں آپ کی شخصیت کے حوالے سے تو ماشاءاللہ سے آپ ایک شاعر بھی ہیں, آپ ایک مصنف بھی ہیں, آپ کالمنسٹ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں میوزک ڈائریکٹر بھی ہیں اور ایک اچھے گلوکار بھی ہیں. تو آپ بنیادی طور پر کیا ہیں, اپنی ہی نظر میں آپ کیا ہیں؟ میں اگر ایک لفظ اپنے لیے استعمال کرتا ہوں جب بھی کرتا ہوں کہ بنیادی طور پہ میں ایک لکھاری ہوں. آئی ایم اے رائٹر ٹرنڈ ہوسٹ ٹرنڈ سنگر ٹرنڈ آرٹسٹ, ایکٹر, ڈائریکٹر, پروڈیوسر, لیکن بنیادی طور پہ میں ایک رائٹر. آفتاب صاحب اگر میں بات کروں آپ کے پروگرامز کے حوالے سے تو ماشاءاللہ سے آپ کے پروگرام کا فارمیٹ ڈفرنٹ چینلز کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے. کیا کچھ نیا لانے کا آپ کا ارادہ ہے؟ کہ میں مختلف اس لیے نہیں لاؤں گا کہ لیز آف لائف بھی ایک چیز ہوتی ہے. میں تو اب تک ریٹائر ہو جانا چاہتا تھا, لیکن یہ کہ یہ ایک شو, یہ فارمیٹ میڈیا کمبل ہو گیا. میں تو جان چھڑانا چاہتا ہوں, نہیں چھوڑ رہا. تو اب تجربے کرنا, سچی بات ہے کہ میں تو ایک مونولوگ نہیں تو کم سے کم ڈائلاگ ایک کرنا چاہتا تھا. میرے ساتھ ایک چاچا بوٹا ہو جائے, ایک آدھ کو اور ہو جائے. لیکن یہ جو ہے خبرہار کا جو فارمیٹ ہے وہ تو ایک بہت بڑے شو کا, کیونکہ خبرہار کے شان ہے ایک بڑا چینل اس کو اون کرتا, اس کے لیے بڑا شاندار سیٹ پرووائڈ کرتا, اس کے لیے مجھے جو ہے نا کھلا ہاتھ دیتے کہ جی آپ جس ٹیلنٹ کو لانا چاہتے ہیں لے کر آئیں. آرکائیوز تک ایکسیس دیتا کہ آپ کو آرکائیوز چاہیے, فوٹیج چاہیے, فلاں دن یہ بات کہی تھی, اوکے یہ لیں پکڑیں. بی بی کا یہ فقرہ
بی بی کے یہ فقرے، بی بی کی یہ تقریر، نواز شریف کی، عمران خان کی، جنرل مشرف کی، یہ لیں آپ کو مل جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک ادارہ، ایک بڑا چینل جو ہے وہ متقاضی ہے یہ شو اس کا، تو وہ چونکہ نہیں ہے، اس کے باوجود میں جتنے جوگا ہوں خود کر رہا ہوں، اس میں مزید اب توڑ پھوڑ کی گنجائش جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے پھر وسائل بھی چاہیے، اور سب سے اہم وسیلہ جو ہے وہ ایج، اسٹرینگتھ، انرجی، وہ اب میں اتنی اس کے اوپر لگانا نہیں چاہتا۔ اچھا آفتاب صاحب، سہیل احمد صاحب کے ساتھ پہلے تو آپ کی سٹارٹنگ میں بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ معاملات چل رہے تھے، لیکن سننے میں کچھ ایسا آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ ہوا ہے، اور پھر اگر میں بات کروں سخاوت ناز، آصف اقبال، سلیم البیلا، ان سب کی جانب سے آپ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ آپ بڑے مغرور آدمی ہیں۔ نو کمنٹ۔ اچھا، دوستوں پر آپ چھاؤں کرنے والے ایک اچھے دوست بھی ہیں، لیکن اس کے پیرالل اگر میں یہ بات کروں کہ آپ ایک ظالم باس بھی ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے، کیا اس پر کمنٹ کریں گے؟ ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ خود بتائیے کہ حنیف رامے سے زیادہ ظالم باس کوئی ہو سکتا ہے؟ ضیاء شاہد سے زیادہ ظالم باس کوئی ہو سکتا ہے؟ مجید نظامی سے زیادہ ظالم باس؟ کام جس نے نکلوانا ہوتا ہے نا، اور خاص طور پہ اس جگہ جہاں پر دوسرا تہیہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں نے کام اپنی مرضی سے کرنا ہے، اس کی مرضی سے نہیں کرنا، دوسرا اس کوالٹی پہ کرنا ہے جس کوالٹی سے نکل رہا ہے، میں نے وری نہیں کرنا، تردد نہیں کرنا، وہاں پر آپ کو سفاکی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اور سفاکی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، سیک کر دیں، اس کو وقتاً فوقتاً احساس دلاتے رہنا چاہیے کہ بھائی یہ ہر حرامی کے زمرے میں آتا ہے اور یہ گناہ ہے، یہ نہ کرو۔ تو باقی شفاف ہونا کام کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات بہت ضروری۔ ڈیلیور ہو رہا ہو تو پاگل ہے جو اپنے سیل برن کرے گا، پھر وہ کیوں اپنے آپ کو ایک ظالم باس کہلوائے گا؟ اگر اس کا کام روٹین میں ہو رہا ہو تو روٹین میں ہمارے ہاں نہیں ہوتا میرے بھائی، آپ کو پتہ، آپ خود باس ہیں، آپ کو اندازہ۔ اچھا آفتاب صاحب، اگر میں بات کروں، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر ایک ایسی چیز آتی ہے جس کا پچھتاوا ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، لیکن اس پچھتاوے کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے اس سے سبق سیکھا ہے؟ زندگی کا ایک ہی پچھتاوا ہے بھائی جان، اور اس پہ میرا دوش کوئی نہیں ہے، بس صرف پچھتاوا ہے وہ یہ کہ میری آنکھیں بہت دیر سے کھلی ہیں۔ سن 2001 کے پہلے پتہ نہیں میں کہاں تھا، میری عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی، لیکن پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از اے ٹائم فار ایوری تھنگ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک چیز ٹائم لائن پہ لکھ دی ہوتی ہے وہ تبھی ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی۔ تو وہ جو پہلے کا حصہ ہے زندگی کا، وہ میں نے اچھا خاصا ضائع کیا ہے۔ میں ہمیشہ ہر انٹرویو میں یہ روتا ہوں کہ میری زندگی اگر 80 سال ہے نا تو سمجھیں کہ میں 40 سال جیا ہوں، بقیہ 40 سال میری خواہش ہوگی، جیسے اسمبلی کی کارروائی سے چیزیں حذف کرنے کا اختیار ہوتا ہے نا اسپیکر کے پاس، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے یہ ابتدائی 40 سال جو ہیں حذف کر دیے جائیں۔ اچھا، آپ کے ماشاءاللہ کالمز کی اگر میں بات کروں تو آپ نے اتنی خوبصورت نثر آپ نے لکھی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی ایسی قابل ذکر جو ہے وہ تحریر آپ کے سامنے نہیں آ سکی ہے، اس کی کیا ریزن بنی ہے؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ میں نے جس سٹیج پر محسوس کیا کہ میں ایک اچھا نثر نگار ہوں، میں نے اچھی نثر پڑھ رکھی ہے، اچھا ریڈر ہونا، میں بنیادی طور پہ جیسے پہلے گزارش کی، اچھا ریڈر اگر آپ نہیں ہیں تو اچھا رائٹر بھی نہیں ہوتے۔ تو شاعر ہونا الگ بات ہے، شاعری تو سیکھی نہیں جاتی لیکن نثر سیکھی جاتی ہے۔ تو میں جس دور میں اپنے آپ کو محسوس کرنے لگ گیا کہ میں ایک اچھا رائٹر ہوں اور اب مجھے ناول کی طرف جانا ہے، افسانے کی طرف جانا ہے، ڈرامے کی طرف جانا ہے، میں نے ڈرامے لکھے، وہ ڈرامے بھی بہرحال تحریر کی شکل میں اس لیے کہ وہ کسی نہ آرکائیوز میں سے کسی نہ کسی دور میں نکال لینے ہیں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سرفرا ہوگا، وہ چاہے پی ٹی وی کے آرکائیوز میں جائے، چاہے وہ انٹرفلو کے پاس جائے، یا وڈائچ صاحب جو ہوا کرتے تھے وہ بھی پی ٹی وی ورلڈ کے کچھ دن ان کے پاس تھے، اعجاز وڈائچ صاحب پیارے آدمی تھے، وہ بھی رفیق وڈائچ کے کزن تھے۔ رفیق وڈائچ واز اے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائن، جو جی ایم تھے پی ٹی وی لاہور کے، تو ان کے ہاں سے مل جائے گا وہ سارا کچھ، تو وہ جب چھپے گا تو وہ بھی بہرحال میری تحریریں۔
البتہ جو سوال ہے نا وہ بڑا اہم سوال ہے کہ میں نے پھر اس کے بعد، اور اس کا سب سے زیادہ اصرار اس پہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ عطاء اللہ قاسمی صاحب ہیں. ان کا شمار میں اپنے اساتذہ میں کرتا ہوں کیونکہ میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے. بڑے پیارے آدمی ہیں، بڑے لاجواب آدمی ہیں، میرے دوست بھی ہیں الحمدللہ، اور دوست پہلے ہیں پھر تعلیق ہیں میرے، اور استاد ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی بھائی، کتابی شکل میں آؤ تاکہ تمہیں یاد رکھا جائے. پہلی بات تو یہ کہ مجھے ہرگز جو ہے نا اس کی خواہش نہیں کہ مجھے یاد رکھا جائے. مجھے اگر کسی وجہ سے یاد رکھا جائے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس میں تو آپ صرف دعا ہی کر سکتے ہیں نا. اچھا آفتاب صاحب، اگر میں بات کروں پاکستانی سیاست کے حوالے سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی سیاستدان ایجنسیوں کے اشروات کے بغیر وہ اقتدار میں قدم نہیں رکھ سکتا ہے. لیکن دوسری طرف اگر میں سیاستدانوں کی اگر میں بات کروں تو سیاستدان خود یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایجنسیوں کے ساتھ وہ رابطہ کریں، اور پھر ایجنسیاں جو ہے ایسے پاپولر لیڈر کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتی ہیں. کے لیے یاد رکھا جاؤں، یہ میرے پاس چوائس ہے. جو بھی آپ نے ایک لمبی لسٹ گنوائی ہے، اور میرے لیے خبر ہے کہ میں یہ بھی ہوں اور یہ بھی ہوں، لیکن آپ چونکہ میرے مرشد زادے ہیں تو آپ نے یہ کہا تو ایسا ہی ہوگا. بات یہ ہے کہ مجھے اگر ایک لفظ بہادری کی وجہ سے یاد رکھا جائے نا، چاہے 10 دن یاد رکھا جائے، وہ میرے لیے 10,000 سال سے زیادہ قیمتی ہے، بطور رائٹر، بطور ادیب، بطور ہوسٹ، بطور پروڈیوسر، ڈائریکٹر. نو، میں بہادر آدمی کی طرح، بہادری بھی جو ہے نا توفیق کی بات ہے. بہادر بننا سارے چاہتے ہیں، موقع سب کو ملتا ہے، توفیق کسی کسی کو ملتی ہے. تو ایک دو دفعہ زندگی میں مجھے توفیق اللہ تعالیٰ نے بہادری کی دیتا رہ گیا. میں بالکل اتنے فاصلے سے بہادر بنتے بنتے رہ گیا تھا، مجھے اس کا بڑا غم تھا. لیکن کبھی کبھار آپ اس موقع کو توفیق میں کنورٹ بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. تو بہادری ایک زیادہ اہم بات ہے. جو سوال آپ نے کیا نا وہ یہ بھیا کہ میں نے غور و خوض شروع کیا کہ میں زیادہ زیادہ لکھوں گا تو میں کیا کروں گا. کیا اس وقت جو صورتحال ہو چکی ہے، ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ جس سمت گامزن ہے، مجھے تو کوئی ایسا کام چاہیے جو ڈھیر سارے پیسے دے، اور پیسے بھی مجھے صاف ستھرے چاہیے. 2 نمبر پیسے نہیں چاہیے. اور 2 نمبر پیسوں کے طریقے اور بہت سارے ہیں، بڑے طریقے ہیں، بڑے آسان طریقے ہیں، لیکن اللہ کسی دشمن کو بھی اس رستے پہ نہ لگائے. میں نے محسوس کیا کہ یہ اتنا لوکریٹو نہیں ہے. میں ناول لکھ لوں گا تو اس سے کیا ہوگا، ناول کے اوپر فلم بن جائے گی تو اس سے کیا ہوگا، پیسے کمائے گا پبلشر یا فلم میکر، مجھے کیا ملے گا. چنانچہ اللہ نے مجھے وہیں، وہ کہتے ہیں نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، مجھے یہیں آنا تھا. تو جب سے میں نے اپنا شو شروع کیا، میرے پاس اتنی فرصت، واقعی کان کھجانے کی فرصت نہیں تھی کہ میں کچھ اور کر سکتا. ہاؤ اب میں سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں کہ جو ہی اللہ نے فرصت دی میں ناول کی طرف بھی جاؤں گا. فلم لکھنے کا ٹائم نکالا تھا، تھوڑا سا کام شروع کیا، لیکن خبرار پھر سے شروع ہو گیا. تو اس لیے یہ ہائیڈ اینڈ سیک لگا رہتا ہے. تو اللہ نے موقع دیا تو میں کچھ اور بھی لکھوں گا جانے سے پہلے. جی اگلا سوال. اچھا آفتاب صاحب، پاکستانی سیاست کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خالص اور ڈالڈا مکس مارشل لا ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کون سی جو ہے وہ طرز حکومت اس کا قیام ہے؟ اور یہ جو آپ کہتے ہیں جنگل کے بادشاہ کی ٹرمنالوجی کے حوالے سے، تو وہ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ بیٹھ کر پھر سے ایک دیکھیں، بار بار بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے کوئی آپ کا کوئی پنجابی کے اندر پاسا نہیں لے جائے گا، کیونکہ ایک کام جو خراب ہے اس کو ٹھیک کرنے میں بار بار بیٹھنا پڑے گا. آپ کے انجینئرز کو، آپ کے راج مستریوں کو بیٹھنا پڑے گا کہ بھی پرابلم کا اینٹ غلط کہاں لگی ہوئی ہے. تو ایک نیا سوشل آرڈر، ایک نیا سوشل کانٹریکٹ سائن ہونے کی ضرورت ہے. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بھی ہونے کی ضرورت ہے. ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ، یہ بھی طے ہونا ضروری ہے. اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس کو بھی تبدیل ہونا ہے. یہ ساری چیزیں بیٹھ کر ڈائلاگ کی شکل میں اگر اللہ نے توفیق دی اس ملک کے سورماؤں کو تو شاید ہو جائے، ورنہ ہماری لائف ٹائم میں فوراً ہوتا تو نظر نہیں آتا. اچھا آفتاب صاحب، اس بات کے اندر کتنی سچائی ہے؟ آپ کے بارے میں آپ کی ٹیم کو چھوڑ کر جانے والوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے
کہ وقت بہت زیادہ ضائع کیا جاتا ہے اور گھنٹوں گھنٹوں آپ کے انتظار میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور جب تک آفتاب صاحب اسٹوڈیو میں پہنچتے ہیں تب تک ان کی انرجی کافی زیادہ ڈاؤن ہو چکی ہوتی ہے. یعنی اس ڈاؤن انرجی کے باوجود وہ پچھلے 15 سال سے پاکستان کا نمبر 1 شو دے رہے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ بڑی بات ہے کہ ہو سکتا ہے نمبر 1 ہونے کی وجہ یہی ہو کہ ان کی انرجی ڈاؤن کی جاتی ہے وہاں بٹھا کر. اصل میں زیادہ کام کرنے سے بہت سے دوستوں کی موت واقع ہو جاتی ہے پاکستان میں، کہ کام، اور وہ بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے صرف سچ نہیں چاہیے، ٹروتھ از ناٹ انف، ٹروتھ ویل ٹولڈ، محض سچ نہیں ہے، ویل ٹولڈ بھی چاہیے، اس کی پریزنٹیشن بھی بہت اچھی چاہیے، کامیڈی بہت اچھی ہوگی لیکن آپ کی ڈیلیوری اچھی نہیں تھی، آپ کا ایکسپریشن اچھا نہیں تھا. یہ بد نصیب میرے پاس آ کے نا پھنس جاتے ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور یہ ان سب کے لیے بھی میرا پیغام ہے جو عنقریب پھنسنے والے ہیں میرے جال میں، کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بڑا اوکھا کام ہے پاجی. آ کے ڈیلیور کرنا پڑے گا، آ کے ڈائلاگ اس طرح ادا کرنا پڑے گا جس طرح اس کا حق ہے. تو یہ نہیں کہ ہم نے سیکھا یہی کچھ ہے. تو آپ شکر کریں کہ آپ کو تو مفت میں اداکاری کی ٹریننگ بھی مل رہی. کتنی کو اکیڈمی ہیں جو آپ کو اداکاری سکھاتی ہیں. ایک اجوکا تھیٹر ہوتا تھا، جب سے استانی ہماری مدیہ گور اللہ غریق رحمت کرے، جب سے وہ گئی ہے، میں نے تو آج تک کچھ نہیں سنا کہ کوئی ایسا، سارے اساتذہ ختم ہو گئے پاکستان سے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، تمام اچھائیاں ایک ایک کر کے بڑی سپیڈ میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اسی طرح یہ بھی اچھی فیلڈ کے اساتذہ انہی اچھائیوں میں سے ایک تھے، وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. جی اچھا آفتاب صاحب، ایک اور چیز ذرا کلیئر کر دیجئے گا. آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ معاف کر دینے کے معاملے میں بہت فراخ دل ہیں آپ، اور اپنے خلاف مغلظات بکنے والے اور آپ کو چھوڑ کر جانے والے گندے انڈوں کو بھی معاف کر دیں گے. شکر الحمدللہ میں کر دیتا ہوں، کیونکہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں دراصل اپنے آپ کو معاف کر رہے ہوتے ہیں. میں نے 1-2 بہت بڑے قصورواروں کو بھی معاف کیا ہوا ہے زندگی میں، اور یہ سوچ کے کیا تھا کہ آج معاف کروں گا تو کل معافی مانگوں گا، کیونکہ الٹیمیٹلی تو ہم نے معافیاں مانگنی ہے نا، اور بڑے گڑ گڑا کے معافی مانگنی ہے. تو وہ یہ کہے گا کہ انہوں معاف کیتا سی جو میرے کو مانگ رہے ہو. تو دس از دا ریزن. اچھا، آپ کے متعلق آپ کے جو قریب لوگ ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے بھی سننے میں ایسی کچھ باتیں آئی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ آفتاب صاحب کھانا کھلانے کے معاملے میں بڑے کنجوس ہیں. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ کھانے کی دعوت، میں تو خود بڑا کھابا ہوں، میں تو بہت شوق سے، ذوق و شوق سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں. کل میرے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے، یہ فیصل بڑائچ، ہی واز وزٹنگ می فرام پاکستان. تو پرسوں ترسوں آیا، 4-5 دن پہلے، 3-4 دوست تھے اس کے ساتھ. تو میں نے کہا یار مزہ نہیں آ رہا، آپ پرسوں میرے پاس پھر آئیے گا تاکہ میں آپ کی تواضع کر سکوں. تو پھر میں نے بڑا شاندار آلو گوشت، بڑا لاجواب ہریسہ بنوایا، چنے کی دال ان کے لیے بڑی اعلیٰ بنوائی. تو میں تو خود، لیکن پرابلم یہ ہے کہ میں اوائڈ کرتا ہوں میل ملاقات کو. میرے پاس بمشکل جتنا ٹائم ہوتا ہے وہ میرے بچوں کے لیے، ابا کے لیے، گھر کے لیے، اور تو بیوی بچوں اور ابا سے ہی فرصت نہیں ہوتی، بہن بھائیوں سے ہی نہیں ہوتی. میرے دوست اس کے بعد آتے ہیں، اور دوستوں میں بھی بہت کم فیلڈز، یعنی میرے فیلڈ کے، میری بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میری گپ شپ رہے چند دوستوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، رائٹرز کے ساتھ. لیکن 2001 کے بعد ہمارے مسالک ہی بدل گئے، تو رات کی نشستیں جو ہیں وہ پھر بیکار ہو گئیں. میں وہاں بیٹھ کر ایمبیرس ہوتا تھا اور ایمبیرس کرتا تھا دوستوں کو. تو وہ نشستیں ختم ہو گئیں، وہ گپ شپ ہونی ختم ہو گئی. پھر شکاری دوست میرے ایسے ہیں کہ ونس ان اے وائل جب وہ آتے ہیں تو کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیے گا. بلال شاہ سے پوچھیے، سجاد شاہ سے پوچھیے کہ کیسی کیسی لاجواب ڈشز جو ہیں. اس لیے کہ یہ میں لاجواب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا اپنا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، میں خود اچھا خاصا کک ہوں. اور ڈاکٹر جاوید اصغر جو ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہاسپٹل والے، وہ بڑی تاریخی بات کہا کرتے ہیں کہ اگر میں ریڈیالوجسٹ نہ ہوتا تو شیف ہوتا، تو میں اگر اینکر نہ ہوتا، یقین کیجئے میں بڑا اچھا شیف ہوتا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کھانے کی دعوت نہیں دیتا؟ لیکن ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے. ٹائم اگر میرے بس میں ہو تو میں تو روز کھانے کی دعوت دوں دوستوں کو. اچھا، تو پاکستان واپس کب آ رہے ہیں؟ واپسی کا آپ کا کیا پلان ہے؟
جی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ حالات معمول پہ لائے تاکہ میں پاکستان جو ہے نا بے دریغ آؤں جاؤں، اور کسی قسم کا کوئی معاملہ کوئی ایسا نہ ہو کہ مجھے پاکستان آنے میں پرابلم ہو، میں پاکستان ایک دفعہ آ جاؤں تو پھر واپس آنے میں مجھے وہاں سے یہاں آنے میں پرابلم ہو۔ حالات جب نارملائز ہوں گے تو انشاءاللہ میرے سے زیادہ شدت سے کوئی منتظر نہیں اس بات کا کہ میں پاکستان جاؤں۔ پاکستان میری جنم بھومی ہے، پاکستان میرا رومانس ہے، میری محبت ہے، اور میں پاکستان کو چومنا چاہتا ہوں، میں پاکستان جانا نہیں چاہتا۔ آئی وانٹ ٹو کس پاکستان، اور یہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کو چومنا کیسے ہے میں نے۔ تو اس ایک سال نے بہت کچھ سکھایا ہے مجھے، بہت کچھ، جو وہ ایکسپیرینسز جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کروں گا، اللہ نے مجھے وہ کروائے ہیں۔ تو اس لیے یہ پورا پچھلا 1.5 سال کا جو یہ فیز ہے نا، یہ بڑا لرننگ کا تھا، لگاتار لرننگ کا، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ میں محروم ہوتا اگر یہ نہ ہوتا اس میں۔ تو اس لیے آپ دعا کریں وہ وقت آئے، میں پاکستان جب جاؤں تو بڑے ایسے طریقے سے جاؤں گا کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں پاکستان آیا ہوں۔ اچھا، ایک ٹائم تھا جب آپ کا پروگرام کافی ہائپ پر جا رہا تھا اور پھر ایک دم سے آپ کو چھوڑ کر سب لوگ سائڈ پر ہو گئے، اس کی کیا ریزن تھی؟ وہ یہاں پہ آ گئے نا جی، میں نے انہیں مشکلوں میں ڈال دیا تھا کہ دیکھیں کسی کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ نہیں آزماتے، تو ان کی کیپیسٹی شاید نہیں تھی، تو اس لیے میں نے جو ہے وہ ان کے اوپر برڈن زیادہ ڈال دیا ہے نا، کہ فراز تو نے اسے مشکلوں میں ڈال دیا، زمانہ صاحب زر اور صرف شاعر تو ہم نے تو اپنی دیوانگی میں، اپنے اس پاگل پنے میں سوچا کہ یہ ہمارے لشکر کا حصہ ہیں اور ساتھ دیں گے، اور لیکن ان کے اپنے مسائل ایسے تھے کہ وہ کوئی اور کسی کو کوئی اور ریزن کبھی وہ نہیں، سوائے اس کے کہ جی گھر سے دور نہیں رہ سکتے، گھر سے دور نہیں رہ، اور بات بڑی جینوئن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے 1-2 لوگوں کے ساتھ، چونکہ ایگریمنٹ کی نوعیت ایسی تھی کہ اگر وہ مجھے پہلے کہہ دیتے تو ہمارا نقصان کم ہوتا، تو اس بنا پر آج بھی ان کے ساتھ ایک رنجش کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ادروائز تو بعد میں اتنے آئے گئے، وہ پھر سلسلہ ہی نہیں رہا، پھر کبھی غم لیا ہی نہیں، دل پہ نہیں لیا کبھی، اور شو شروع ہو گیا دوبارہ، آپ کو پتہ ہے کر رہے ہیں انتہائی مشکل حالات میں، اس کے باوجود چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ شو میں نے شروع نہیں کیا، یہ جس نے شروع کیا ہے وہی اس کو چلا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر بہت اچھے اداکار اور کامیڈینز بھی ہیں، ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کیا کہوں گا کہ مطلب ہے میری کیٹیگرائزیشن کی بات کر رہے ہیں آپ کہ میں کس ترتیب سے ان کا شمار کرتا ہوں؟ میں ظاہر ہے میرا کامیڈی کا حرف اول جو ہے وہ امان اللہ ہے، میں جب بھی بات کرتا ہوں امان اللہ کے نام سے کرتا ہوں کہ وہ سب سے بڑا نام اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں کامیڈی کو عطا کیا۔ اس کے بعد سہیل احمد ہے، اور پھر ناصر چنیوٹی ہے، اور اسی ترتیب سے آگے لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے بڑا کام کیا، بڑا ٹھیک ٹھاک کام کیا ہوا ہے۔ آفتاب صاحب، جو آپ سے ناراض ہیں ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے لاسٹ میں؟ جو میرے ساتھ ناراض ہیں، میں ناراض ہوں، میرے ساتھ تو کوئی ناراض، مطلب سوائے 2-1 لوگ۔ اب دیکھیں آپ خود بتائیں، یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا ان کا ناراض ہونا بنتا ہے کہ میں اگر کسی کو کام نہیں دے پایا اپنے پاس، رکھ نہیں سکا اپنے پاس، فار ڈرتھ آف سم تھنگ، فار وانٹ آف سم تھنگ، ہوتا ہے نا، کسی کے معاملے میں ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا آپ کے پاس، کسی کے معاملے میں فنڈز نہیں ہوتے وہ آپ کے پاس، کسی کے معاملے میں ٹائم نہیں ہوتا آپ کے پاس، تو میرا نہیں خیال کہ میں نے کسی کو اس حد تک ناراض کیا ہے کہ میں اسے، باقی اگر کوئی پھر بھی ناراض ہے تو بھائی میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، میں تو ہر ایک سے، میں تو ایک لمحے میں خاص طور پہ جس زمانے میں بہت جھگڑالو ہوا کرتا تھا، اب تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں رہا میں تو معافی ہی مانگتا رہتا تھا کہ یار میں اس دن لڑا ہوں تمہارے ساتھ، میں نے زیادتی کی ہے اور میری غیر مشروط معافی جو ہے وہ قبول کرو۔ میں بہت جھگڑالو ہوا کرتا تھا، بہت زیادہ،
بہت لڑاکا خون خوار ہوا کرتا تھا میں. یہ تو پتہ نہیں کون سی ایج تھی میری, وہ کس عمر میں نے یہ ساری, یہی وجہ نا کہ میں بار بار کہتا ہوں کاش میں اس کو حذف کر دیتا اپنے اندر سے. لیکن اس دور میں بھی جو معافی والا معاملہ ہے وہ معافی نہیں, میں تلافی بھی کیا کرتا تھا. آگے اضافی بھی کرنا چاہیے وہ میں نہیں کرتا تھا, لیکن تلافی ضرور کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے آفتاب صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو بردر, تھینک یو ویری مچ. اور میرا سب کو سلام کہیے گا. خبریں کو فردن جس سے آپ ملیں میرا سلام کہیے گا, کیونکہ خبریں وہ ادارہ ہے جس سے جیسے اسکول سے کالج سے آپ فارغ التحصیل ہوتے ہیں, خبریں از آلسو لائک دیٹ. تھینک یو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آفتاب اقبال صاحب, آپ نے اپنا آج قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کچھ پرانی باتوں کے اوپر تذکرہ کیا گیا, اور جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ کافی اچھا ٹائم جو ہے وہ آپ کا خبریں کے ساتھ گزرا ہے. تو ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ سے صرف اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگ رہا ہے, لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور کمنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.